السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ جی بیٹا اوپر آپ نے کریں ذرا اور ہم پھر پڑھتے ہیں آگے فلما 88 سے بیٹا۔ یا اچھا یا جی ساتھیوں نے پورے انعماق سے سننا ہے اور ٹھیک ہے، آواز دے لینا۔ ریکارڈنگ کروانی ہے۔ جی جی اچھا جی 88 سے ہم شروع کر رہے ہیں، تو پہلے تعوذ اور تسمیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ اعوذ باللہ من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جناب سورہ یوسف آیت نمبر 88 یہ ہم پڑھنے لگے ہیں، اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پچھلی آیت میں اپنے بھائیوں سے بیٹوں سے کہا کہ تم اپنے بھائیوں کو ڈھونڈو اور اللہ تعالیٰ سے نا امید نہ ہو، انشاءاللہ سارے جو میرے بیٹے ہیں وہ انشاءاللہ میرے پاس آ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر کافر قوم کے لوگ۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہ پھر جاتے ہیں عزیز مصر کے پاس، اس لیے کہ دانے گھر میں ختم ہو گئے، اناج ختم ہو گیا، تو دوبارہ گئے۔ اب جو گئے ہیں تو پھر وہ کیا چیز لے کے گئے ہیں، وہ الفاظ دو نئے بلکہ ایک ہی نیا ہے۔ اب وہ اس طریقے سے گئے ہیں کہ جس طریقے سے ہمارے ہاں پیشہ ور گداگر نہیں ہوتے، جی 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 جو باقاعدہ کہتے ہیں کہ کوئی صدقہ خیرات ہے تو وہ ہمیں دے دو۔ اب یہ سارا انشاءاللہ پڑھتے ہوئے یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالی جس کو چاہے جتنا دے، عزت بھی، دنیا بھی، شہرت بھی، اور انشاءاللہ آخرت بھی۔ بے شک تو بے شک۔ یہ جس یوسف علیہ السلام کو انہوں نے اندھے کنویں کے اندر ڈال دیا تھا، آج اسی کے پاس یہ لوگ جو ہیں یہ جا رہے ہیں، ان کے بھائی۔ تو آپ پڑھتے ہیں جی فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا کیا الضُّرُّ پہلے پڑھا ہوا ہے، تکلیف، جی برے تکلیف۔ حالات، جی یہاں تکلیف ہوگا برے حالات۔ جی اب اپنا بات بتائی انہوں نے کہ وجئنا بی، اب جئنا کے بعد ب آئے تو لے کر آئے ہیں، اور یہ لفظ پہلے پڑھا ہوا ہے بداعتن، ہاں جی کیا پونجی معنی پڑھے تھے؟ بیدا جی پونجی سر پونجی، پونجی۔ یا وہ اشیاء جس کے بدلے میں کوئی چیز خریدی جائے وہ ہماری زبان میں پونجی ہی کہلاتی ہے، اور بداع عربی کے اندر سامان تجارت کو بھی کہتے ہیں کہ جو بیچ کے دوسری چیز لی جاتی ہے۔ نیا لفظ ہے بداعتن کی صفت، وہ ہے مزجاتن، بداع بھی مؤنث ہے، اور مزجاتن کا مطلب ہوتا ہے نکمی، چھوٹی، تھوڑی سی، یہ سارے اس کے معنی ہیں مزجاتن، جی تھوڑی سی نکمی، یہ کر لیں گے، پورے پیسے نہیں لائے وہ، اور کہا کیا کہ فَأَوْفِي لَنَا الْكَيْلَ، کہ ہماری پونجی تو تھوڑی ہے اور نکمی بھی ہے، نکمی اس لیے کہ ممکن ہے کوئی چیز لائے ہوں اور وہ بڑی خوبصورت نہ ہو، کوئی چیز ایسی لائے ہوں کہ بھئی جو اپنی اصلی حالت میں نہ ہو، اس وجہ سے وہ جو نکمی یا کم تر حالت کی اس کے لیے لفظ ہے مزجات، مزجہ،
اور گٹیا۔ مؤنث ہوگا مزجتن، گھٹیا۔ سر اس کے لیے حقیر کا لفظ استعمال کر لیں۔ یہ سارے الفاظ ہیں، میں نے بتایا نا، اچھا، نکمی، ٹھیک ہے۔ حقیر، گھٹیا، یہ سارے الفاظ ہیں ایسے۔ آپ ٹھیک ہے، ذہن میں یہ نہ سوچیں یہاں کہ وہ پیسے تھے تو وہ پھٹے ہوئے تھے، جی، یا صحیح، اس وقت بارٹر سسٹم ہی زیادہ ہوگا کہ کوئی چیز دی اور ان سے کوئی چیز لے لی، تو وہ چیز جو کے چیز بدلے دیں گے وہ خراب بھی ممکن ہے، ہو سکتی ہے۔ جی بہرحال اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ چیز ایسی تھی کہ جو دے کے انہوں نے اناج لینا تھا، تو ریکویسٹ کی فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، اور کا کیا کہا، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا۔ یہ پورا اس سٹیج پہ آ گئے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو یہ جان لیا کہ اب ہمیں صدقہ بھی لگتا ہے۔ لگتا ہے صدق جی بیٹا صدقہ۔ اس کو ذرا ٹھیک کریں ابھی۔ نمرہ بیٹے یہ ٹھیک کرو ذرا۔ جی وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، جی، اور ساتھ دعا بھی جیسے دیتے ہیں۔ میں جب پڑھ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ بالکل جیسے ہمارے ہاں بکاری باقاعدہ دعا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صدقہ دے دو، تو ان اللہ یجزی المتصدقین، وہی چیز جیسے یہاں ہوتا ہے کہ بھئی اللہ تمہیں فلاں چیز دے، اللہ تمہارے بچوں کو صحت مند رکھے، اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے، وہی چیز آ رہی ہے۔ آئیے جناب پڑھیں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ بھئی دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو عروج دے دیا جس کا وہ حقدار تھے، اور جنہوں نے حقوق العباد پورے نہیں کیے ان کو زمین کے اوپر لا دیا۔ تو فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ، پہلے پڑھ چکے ہیں، جی ترجمہ جب کریں۔ جی سر، پھر جب جب وہ اس پر داخل ہوئے، جب وہ اس عزیز مصر پر داخل ہوئے، ٹھیک ہے جی، جی سر، قالو، انہوں نے کہا، تو انہوں نے کہا یا ایھا العزیز، اے اے عزیز عزیز، مصر، اے عزیز مصر، ٹھیک ہے، اے عزیز مصر، اب اپنی حالت، مسنا، پہلے تو یہ کریں، ہمیں پہنچی ہے، پہنچی، ہمیں پہنچی ہے، وَأَهْلَنَا، اور ہمارے گھر والوں اور ہمارے گھر اہل کو، والوں کو بھی کیا، الدر، یہاں صرف تکلیف نہیں، برے حالات، برے حالات، اچھا، یہاں مطلب تکلیف تو ایسے ہوگا کہ ممکن ہے کوئی بیمار ہو یا کہیں چوٹ لگ گئی ہو، تو یہاں الدر حالات کے اندر آ جائے گا کہ اے عزیز مصر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو برے حالات آئے ہیں، پر برے حالات آئے ہیں، تو ترجمہ ہم لفظی کریں گے کہ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بری حالت پہنچی ہے، یہ کر رہے ہیں جی سر، بری حالت پہنچی ہے، یہ تو کوئی فکرہ نہ بنائیں۔ جی مسنا، جی ہاں، مس کا مطلب ہے پہنچنا، لگنا، پہنچنا، جی کسی میں مبتلا ہونا، یہ مس پہلے پڑھ چکے ہیں ہم۔ ہاں جی، ماس پنچ، تو اب اس کا اگر ترجمہ کرنا ہے، ورنہ جملے بڑے اچھے بن سکتے ہیں کہ ہم اور ہمارے اہل خانہ بڑے برے حالات میں ہیں، یہ جملہ ہماری زبان کا ہے جس کو ہم جانتے ہیں، عربی میں وہ ہوگا مسنا و اہلنا الدر، مسنا، ہمیں اور ٹھیک ہے، ہمارے اہل خانہ کے برے حالات ہیں، اگر کر دیں گے تو جی پھر مسا ٹھیک ہے، کا ترجمہ مسا رہ جائے گا پھر، آپ کہیں گے جی پہنچے ہیں، ٹھیک ہے، برے حالات پہنچے ہیں، جی ٹھیک جی ہے، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو برے حالات پہنچے ہیں، برے حالات پہنچے ہیں۔ اب اور بھی کہا دوسرا جملہ، وجینا بھی، ترجمہ کریں، اور ہم آئے ہیں، اور ہم اور ہم لائے ہیں،
لائے ہیں جی ٹھیک ہے، ہم آئے ہیں بھی ٹھیک ہے، بدعاتم پونجی، پونجی مزجاتن نکمی، حقیر، جی کون سا جملہ جی کرنا ہے؟ اور ہم لائے ہیں اور حقیر ہم پونجی حقیر حقیر پونجی، حقیر حقیر پونجی ٹھیک ہے، اور ہم اور ہم حقیر حقیر پونجی لے پونجی کر لائے آئے ہیں، حقیر جی لے کر آئے ہیں، جی ٹھیک ہے جی، جملہ جی کہیں جی سر وجئنا ببضاعت مزجات، ترجمہ کریں ذرا۔ اور اور ہم حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں بالکل ٹھیک ہے، سارے ساتھی نہیں کہہ رہے، اور ہم حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں۔ پونجی لے کر آئے ہیں۔ جی اب کر کیا؟ فاوفی، ترجمہ کریں تو اور ہمیں پورا پورا کر، پورا تو کر، تو تو پورا کر، تو امر کا پورا کر ریکویسٹ جو ہے، درخواست ہے، جی، فاوفی تو پورا کر، پورا دے، لنا ہمارے ہمیں لیے ہمارے لیے، الکیلہ ماپ، ماپ اناج کا ماپ، ٹھیک ہے، اور تو ہمیں اناج کا ماپ پورا دے۔ اب پورا جملہ پڑھتے ہیں کہ جب وہ عزیز مصر پر داخل ہوئے تو انہوں نے کہا، اے عزیز مصر، ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو برے حالات پہنچے ہیں اور ہم حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، تو ہمیں پورا ماپ دے۔ کیوں جی؟ جی ٹھیک ہے سر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ پاؤ فیلن الکیلا، یہ ابھی آپ کریں گے تو پھر مجھے ٹھیک لگے گا۔ ٹھیک اور کیا کہا؟ کیا پیسے تو ہیں تھوڑے، اور پونجی کیا کر پوری دینی ہے۔ حقیر اب ان کو پتا نہیں کہ یوسف علیہ السلام ان کے بھائی ہیں، اور انہوں نے سمجھ رہے ہیں کہ یہ عزیز مصر ہی ہے، تو ساتھ ہی ریکویسٹ کی، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، تو ہم پر اور صدقہ ہم کر، پر کر صدقہ کر، اور تو ہم پر صدقہ کر جی مطلب جی ہم اس ٹھیک قابل ہیں کہ اب تمہارا صدقہ ہمیں لگتا ہے، تو ہم پر صدقہ صدقہ کر، کر، صدقہ کر جی۔ اللہ اور ساتھ یہ بھی کہا، یہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ ماشاءاللہ نبی کے اولاد تھے، اپنے وقت کے مسلمان کم تر مسلمان ہوں گے۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، ایک تو یہ ہے کہ اگر یہ آیت کا حصہ ان لوگوں کا ہے تو وہ مسلمان ہیں، اور اگر یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہمیں اپنی طرف سے سب مسلمانوں کو کہ ان اللہ یجزی المتصدقین، تو دونوں معنی، ترجمہ کریں، بے شک اللہ بے شک تعالیٰ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں صدقہ کو کرنے والوں کو اچھا جزا بدلہ دیتا ہے۔ اچھا اپنے پاس اچھا سے لگا بدل لیں، اچھا بدلہ دیتا ہے۔ دیتا ہے دیتا ہے یا بدلہ دیتا ہے، یہ تو اس کے لفظی ترجمے ہیں، اور یہ ترجمہ جو آپ کہا یہ بھی اچھا بدلہ دیتا ہے۔ جی پروفیسر ہیں؟ جی 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 ما دخلوا علیہ، تو جب وہ یوسف علیہ السلام پر یعنی عزیز مصر پر داخل ہوئے، قالو تو انہوں نے کہا، یا ایھا العزیز، اے عزیز، مسنا و اہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو تکلیف پہنچی ہے، وجئنا ببضاعت، اور بی ہمیں بی بی جی ببضاعت، اور ہمیں اور ہم سرمایہ لائے ہیں، مزجات قلیل، واوف لنا الکیل، اور ہمیں پورا غلہ دیجئے، وتصدق علینا، اور ہم پر صدقہ کیجئے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یجزی المتصدقین، صدقہ کرنے والوں کو اچھی جزا دیتا ہے۔ جی بالکل جی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اور ہم بھی صدقہ کریں۔ آگے جناب، آمین جی آگے جو ہے یہ ابھی میں 89 کروں گا، اور ڈاکٹر صاحب پہلی آیت کا بھی کریں گے اور 89 کا بھی کریں گے۔ ٹھیک ہے اب سر جناب وہ پیک پوائنٹ آ گیا، جی جی اور جی اب جی بلکہ جی سر آنے والا ہے آگے، قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف
وَأَخِيهِ اِذْ أَنْتُمْ جَاہِلُونَ. یہاں آ کے وہ چیز صحیح ایکسپوز ہوتی ہے، ہوتی اور ہے۔ یہ احسان ہے یوسف علیہ السلام کا جو اللہ تعالیٰ نے عنایت کی کہ وہ ان کو صرف کہہ رہے ہیں کہ تم اس وقت ناواقف تھے، تمہیں بڑی بات ہے۔ پتہ نہیں تھا، اور بھائی ہیں. صلہ رحمی کی میرا خیال ہے کہ بہت بڑا سبق ہے بہت یہاں اس جگہ پر، بہت بے شک بے شک۔ کہ وہ لوگ جنہوں نے زندگی لینے کی کوشش کی ہو، بالکل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ہیں، بالکل ساتھ ساتھ کرتے جائیں، کہ وہ لوگ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے وقت اپنے خاندان میں سے لوگ بھیج دیے، کہا کہ بھی اکٹھے ہو کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرو گے تو کوئی ہمیں پکڑ نہیں پائے گا. اور پھر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ واپس آئے ہیں، مکہ فتح ہوا ہے، جی جی سر۔ تو وہی حالات یہاں دکھائی دیتے ہیں. تو پہلے تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں. قالا، یوسف علیہ یوسف علیہ السلام نے کہا یوسف علیہ السلام نے پوچھا، کہا حل علمتم، کیا تم جادو ہے، کیا تم جانتے ہو؟ ہاں، کیا تم جانتے ہو، کیا تمہیں یاد ہے، کیا تمہارے ذہن میں یہ بات موجود ہے؟ تو ہم لفظی ترجمہ کریں گے، کیا تم جانتے ہو ما فعلتم بیوسف واخیہ، کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ ایک تو یہ ہے پوچھا. دوسرا یہ ہے، کیا تم جانتے ہو جو کچھ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا؟ کون سا ترجمہ کرنا ہے؟ وہاں آ گیا جو کچھ کر، پہلے والا ٹھیک ہے، جو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ جی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. تو دونوں ہی ترجمے ہیں الحمدللہ. تو پتہ ہے دونوں کا ترجمہ و مفہوم ایک ہی ہے. تو دوبارہ آپ کہیں میرے ساتھ. قالا، تو یوسف علیہ السلام نے کہا حل علمتم، کیا تم جانتے ہو کیا تم جانتے ہو ما، جو فعلتم، تم نے کیا بھی یوسف، یوسف کے ساتھ، یوسف علیہ السلام کے ساتھ، یوسف کے ساتھ، چونکہ وہ خود ہی بول رہے ہیں اور ہم عزت کی وجہ سے ان کو نبی کے ہونے کی وجہ سے علیہ السلام کہہ رہے ہیں. وَأَخِيهِ، اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، جب تم ناواقف تھے. جاہل تھے، ٹھیک ہے، ترجمہ تو یہی ہے، جب تم جاہل تھے. جی، جب تم جاہل تھے، لیکن جب تم ناواقف تھے کہ بھئی اتنا بڑا جرم، اور یہ ان کو خود اپنی طرف سے کیا دے رہے ہیں، ڈھیل سی بدلے میں دے رہے ہیں، ورنہ تو وہ جاہلوں کے اوپر تھے. تو یہاں جب جو کردار ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے لفظ تھوڑے سے وہی استعمال کیے ہوں گے جو ہمارے ہاں ناواقف، جب تم ناواقف تھے. پروفیسر صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ جی بالکل ویسے ہی. جی، تو یہ عظمت ہے. اپنے جی ڈاکٹر صاحب فلما داخلوا سے لے کر جاہلون تک کرنا ہے. فلما داخلوا علیہ، پھر جب وہ اس پر داخل ہوئے، قالو، انہوں نے کہا، یا ایہا العزیز، اے عزیز مصر، مسنا و اہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو برے حالات پہنچے ہیں. وجینا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں. وَأَوْفِي لَنَا الْكَيْلَ، فَأَوْفِي لَنَا الْكَيْلَ، تو ہمارے لیے اناج کا ماپ پورا دے. وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور تو ہم پر صدقہ کر. ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیتا ہے. قال، یوسف علیہ السلام نے کہا، حل علمتم، کیا تم جانتے ہو،
ما فعلتم بیوسف و آخیہ، جو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا، اذ انتم جاہلون، جب تم ناواقف تھے۔ جی قالو، اگلی بیٹا اوپر کریں جی۔ قالو، میں پڑھتا ہوں، آپ عربی کے اندر اپنے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قالو